فقیر نے آپ کے سامنے حدیث کے موضوع پر چند اہم باتیں جو اس دور کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہیں وہ پیش کرنی ہے۔ میں نے اپنی باتوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ نے مہربانی فرمانی ہے بڑے غور سے اس گفتگو کو سننا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام میں حدیث کو روایت کرتے وقت سند کی ضرورت کیا ہے اور سند کے وجود کا ثبوت ہمارے پاس کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والے جو راوی کہلاتے ہیں ان کے مراتب کون کون سے ہوتے ہیں، یہ کتنی قسم کے راوی ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حدیث کے میدان میں جھوٹ پھیلا کیسے ہے۔ حدیثیں گھڑ گھڑ کر بیان کرنے والے لوگوں نے اس میدان میں کامیابی کس طریقہ واردات کے ساتھ حاصل کی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حدیث گھڑنے والے اور جھوٹی حدیثیں پھیلانے والے لوگوں کا طریقہ واردات کیا ہے، وہ کیسے پھیلاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس فساد کو بند کرنے اور اس دروازے کو شٹ ڈاؤن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ میری گفتگو کے میں نے 5 پہلو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ گفتگو یا یہ 5 پوائنٹ فی الحال 5 موضوعات مشکل سے لگے ہوں، لیکن اتنی بڑی شخصیت کے جامعہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ علم کی بات کو غور سے سن کر اگرچہ مشکل بھی ہو تو اپنی خاص توجہ کے ذریعے سے اس کو اپنے اندر سمیٹ لینے کی کوشش ضرور کریں گے۔ پہلی بات ہے سند کا ثبوت کیا ہے کہ سند ہونی چاہیے، یہ ہمیں کس نے کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ راوی بھی اوپر نیچے درجے کے ہوتے ہیں، یہ ہمیں کس نے کہا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جھوٹ پھیلانے والے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جھوٹ پھیلانے والوں کا طریقہ واردات کیا ہے، اور پانچویں یہ ہے کہ ان کا علاج کیا ہے۔ اب پہلے کی نسبت زیادہ آسان ہو گیا ہوگا کیونکہ میں لفظ بھی آسان بولے اور ایک بات کو دہرایا گیا، تو ان ذکر تنفع المؤمنین، بار بار یاد کرانے سے بات یاد ہو ہی جاتی ہے۔ اب ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ذرا بوجھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ سند کا ثبوت کہاں سے ملا کہ سند بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تفتیش کر لیا کرو صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ تو فتبینوا کا حکم قرآن نے ہمیں دیا ہے، یہ تحقیق تفتیش ہمارے اوپر لازم کر دی گئی ہے، خاص طور سے اہل علم اور اہل فن اور اس موضوع پر کام کرنے والے لوگوں پر فرض عین ہے کہ کسی حدیث کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کی تحقیق کر لیا کریں کہ یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے تحت پھر درود پاک پڑھیے، درود پاک پڑھیے، اس آدمی کو نہایت آرام سے باہر لے جائیے، دھکم پیر مار پٹائی اس کی کسی سخت بات کا سخت رد عمل پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، اس پہ رحم کیجیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس موضوع پر
بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً وہ تواتر کے ساتھ مروی ہے، اور تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ 10 سے زیادہ صحابہ اکرام نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث میں ہے، یہ بخاری، مسلم اور سیاستہ میں سے تقریباً ہر کتاب میں اور ایک ایک کتاب میں کئی بار یہ حدیث آتی۔ امام مسلم نے تو بے شمار سنگیں اس کی بیان کی ہیں اپنے مقدمے۔ حدیث کے معروف الفاظ اس طرح ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ اور ترمذی کے الفاظ اور زیادہ پر لطف ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سند کے ساتھ مروی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الحدیث عنی، میرا نام لے کر بات کرتے وقت اللہ سے ڈرنا۔ اتقوا الحدیث عنی، میرا خیال ہے یہ جملہ کافی ہو جانا چاہیے۔ اور آگے فرمایا الا ما علمتم، صرف وہ بات کرنا جس کا تمہیں پکا پتا ہو۔ آگے وہی الفاظ ہیں جو مشترک ہیں، فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ اسی طرح بہت حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، کہ تم لوگوں سے ایسی ایسی حدیثیں سنو گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی، ایسی گھڑی ہوئی حدیثیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے ایک کتاب پیش کی، اس میں کچھ فتاوی جات لکھے ہوئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو کھولا، آپ ورق پلٹتے جا رہے تھے، یہ امام مسلم نے لکھا ہے۔ ابن عباس ورق پلٹتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، واللہ وہ کتاب منسوب کدھر تھی؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب تھی، یہ ان کے فتوے۔ آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ ما قال ھذا الا ان یکون دل، اللہ کی قسم حضرت علی یہ فیصلے نہیں دے سکتے، یہ علی کے نہیں، یہ کسی اور گمراہ کے فیصلے ہیں، حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا۔ ایک اور صحابی کا قول اسی کتاب میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھا نا کہ علی مرتضیٰ کا نام لے کر باتیں پھیلائی گئی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے، ای علم افسدو، کتنا موتیوں جیسا علم تھا جس کے اندر انہوں نے فساد ڈال دیا، اپنی شرارتیں داخل کر دی ہیں۔ سنو، یہ وجہ ہے کہ ہم سند کے ساتھ بات کرتے ہیں، سند کے ساتھ بات کو سنتے ہیں، سند صحیح ہو تو بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، اسی مسلم شریف میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لولا الاسناد، اگر سند کا نظام نہ قائم ہو تو لقال من شاء ما شاء، تو جس کی مرضی آئے اور جو مرضی آئے کہتا پھرے گا، جس کی مرضی آئے اور جو مرضی آئے منہ سے الاپتہ پھرے گا۔ سند کا وجود اس لیے ضروری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے لوگ حدیثیں بیان کرتے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ قرآن اور حدیث اور خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو ہم جانتے ہیں، ان کے خلاف حدیثیں ہمارے سامنے جب پیش کی گئیں تو ہم نے چور کو پکڑ لیا، ہم سمجھ گئے کہ اب سند کے ساتھ بات ماننی پڑے گی، ہر ایرے غیرے کی بات نہیں سنی جائے۔ ایسے ہی بے شمار صحابہ اکرام کے اقوال اس موضوع پر موجود ہیں۔ میں نے اختصار سے کام دیتے ہوئے اس موضوع کو سمیٹنا ہے تاکہ 5 موضوعات کے اوپر تفصیل سے تبصرہ ہو سکے۔ دوسری چیز جو میں نے عرض کی تھی کہ راویوں کے اندر مراتب کون کون سے ہوتے ہیں اور ان مراتب کو طے کرنے کی مجبوری اور ضرورت کیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ان راویوں کا جو مسئلہ آپ نے اخذ کیا ہے اس کے بارے میں حدیث پیش کرنے لگا۔
وہ جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی تھی، یہ سورۃ یوسف کی آیت ہے. اللہ کے فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. تو علم والے سے اوپر علم والا جب پایا گیا تو علم والوں کے مراتب خود بخود ہمیں سمجھ آنے لگے. ایک کے اوپر دوسرا یہاں بس نہیں، فوق کل ذی علم. دوسرے کے اوپر تیسرا یہاں بس نہیں، فوق کل ذی علم. تیسرے کے اوپر چوتھا یہاں بھی بس نہیں. اور اس کی کوئی حد نہیں، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کس شخص کو کتنے علم سے نوازا. امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد حرام شریف میں حضرت محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے. ایک نوجوان درس کے حلقے سے ہٹ کے بیٹھا ہوا، بالکل ینگ تھا. اس نوجوان، یہ اور کتابوں میں بھی مسئلہ ملتا ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث درسن پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو امام سخاوی نے القول البدی سیٹ کو سننے اور اٹینڈ کرنے کے لیے درس حدیث کی محفل میں کسی کو نظر آئے یا نہ آئے حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوتے ہیں. اب یہ ایک الگ بات میں نے ساتھ اٹیچ کی ہے. امام قشیری کی بات کی طرف چلتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے اور ایک بالکل ینگ نوجوان درس کے حلقے سے ہٹ کے بیٹھا ہوا. حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہنچے. وہ جو میں نے پہلے بات کی وہ آتے ہیں. خضر علیہ السلام وہاں پر پہنچے. اس نوجوان سے جا کے پوچھا، نوجوان حضور کی حدیث کا درس ہو رہا ہے، تم پیچھے ہٹ کے کیوں بیٹھے ہو؟ اب میں بڑی احتیاط سے آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں، وہاں تو بات کچھ الفاظ کچھ اور ہی ہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ حضور کو فوت شدہ سمجھ کر حدیث روایت کر رہے ہیں، میرا رابطہ زندہ سے ہے. امام قشیری نے لکھا. تو آگے نا بات فوق کل ذی علم علیم. علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا اسلام کی ابتدائی تفسیروں میں اس تفسیر کا شمار ہوتا ہے، تفسیر طبری. ابن جریر 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، گویا تیسری صدی کے بزرگ ہیں، گویا تقریباً امام بخاری کا زمانہ بھی پایا. اس تفسیر میں اسی آیت فوق کل ذی علم علیم کے تحت لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مسئلہ بیان فرمایا. ایک آدمی نے آپ سے اختلاف کیا. آپ نے غور کیا اور فرمایا اصبت و اخطأت، تیری تحقیق میری تحقیق سے بہتر ہے. وفوق کل ذی علم علیم، یہ آیت پڑھی آپ نے. ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے. سنا ایک حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کا تعلق اس پچھلی حدیث سے بھی بنتا ہے، پچھلے موضوع سے بھی بنتا ہے کہ سند کی کیا ضرورت ہے، اور اس سے بھی بنتا ہے کہ فوق کل ذی علم علیم. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی آدمی سے حدیث سنی تو میں نے اسے حلف لیا کہ حضور کا فرمان ہے کہ نہیں. تو سند کی ضرورت ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی. لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کا نام لے کے حدیث بیان کرنے لگے ہیں. فرمایا مجھے ابو بکر نے حدیث بیان کی، لیکن مجھے ابو بکر پر اتنا اعتماد ہے کہ ابو بکر سے حلف لینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے، اہل سنت کی کسی کتاب میں حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی ایسی حدیث نہیں لی گئی جو صدیق اکبر حضرت علی المرتضیٰ سے روایت کی ہو. اور علی المرتضیٰ سے ایسی حدیث ہم دکھاتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق سے وہ حدیث لے کر روایت کی ہے. جس سے مولا مرتضیٰ حدیث لیں وہ باب العلم ہوا کہ نہ ہوا؟ وہ تو باب الباب ہوا. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ علم کے دروازے ہیں. بلغوا انی ولو آیا،
ہر کسی کو حکم ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ میرے تمام صحابہ علم کے دروازے بن جاؤ اور میری امت تک میرا علم پھیلاؤ۔ اچھا، بات کر رہا تھا کہ سند کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ مرتضیٰ کریم حلف لے کر تب قبول کرتے تھے، لیکن صدیق اکبر کا معاملہ جدا تھا۔ کیوں؟ فوق کل ذی علم علیم۔ دو موضوع میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ راویوں کی قسموں کے اندر بھی ایک راوی ہوتا ہے ثقہ۔ ثقہ راویوں کو بھی ہمارے علماء نے دو طبقوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ثقہ اور ایک ثقہ سے بھی اوپر ثقہ۔ اور ان کے بعد، ان دو طبقوں کے بعد، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں یہ دو قسم کے راوی، ثقہ اور مزید ثقہ، دونوں کی تین تین مثالیں بھی دی ہیں۔ اس کے بعد ضعفاء کی فہرست پیش کی ہے جو حدیثیں ضعیف بیان کرتے ہیں۔ تقریباً 51 بندوں کا نام لے لے کر امام مسلم نے 51 ضعیف حدیثیں راوی روایت کرنے والے راویوں کے نام بتائے۔ تقریباً 3-4 آدمی ایسے بھی بتائے ہیں جو منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ منکر حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جو کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو یا اس کے ساتھ تطبیق کی کوئی صورت ہی نہ بنتی ہو، ایسی حدیث کو منکر کہتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ آج کل تو ایسی بھی لوگ حدیثیں پیش کر رہے ہیں جو کسی صحیح حدیث کے خلاف ہونا تو دور کی بات ہے، بعض اوقات قرآن کے بھی خلاف ہوتی ہیں۔ یہ جو منکر حدیثوں کے راوی ہیں ان کی بھی فہرست امام مسلم نے پیش کی۔ دو باتیں ہو گئی، سند کی ضرورت کیا ہے، روایت کرنے والوں کے طبقات کیسے کیسے ہوتے ہیں اور کس کس قسم لوگ ان کے اندر آتے ہیں، اور فوق کل ذی علم علیم کے تحت اس کا ثبوت کیسے ہمیں میسر آتا ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ گھڑی ہوئی اور موضوع احادیث کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں۔ ان اسباب میں ایک سبب روافظ کا احادیث گھڑنا ہے۔ خوارج اکثری طور پر حدیث کے ہی منکر ہوتے ہیں، وہ گھڑیں گے کیا، وہ تو ویسے ہی گئے۔ اور روافظ حدیثیں گھڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اور جہاں تقابل عرض کر دوں، خوارج منکر حدیث ہوتے ہیں، روافظ واضح حدیث ہوتے ہیں۔ سنی ان کے درمیان ہوتا ہے، حدیث کو مانتا بھی ہے مگر حدیث کو گھڑتا بھی نہیں۔ اگر کسی نے گھڑی ہو تو اس پہ جرح کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے قبول کرتا ہے۔ اب جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ مولا مرتضیٰ کے فیصلے نہیں ہیں، اور کسی اور شاگرد نے کہا، مرتضیٰ کریم کے شاگرد نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کو ذلیل کرے، انہوں نے کتنے خوبصورت اور علمی ذخائر کے اندر اپنی ملاوٹ کر دی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 3 لاکھ حدیثیں اہل بیت اطہار کی شان میں گھڑی گئی۔ آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگوں کی جھوٹ مانو تو ٹھیک، ان کا جھوٹ کو تم جھوٹ کہو تو تمہیں ناسمی کہنا شروع کر دیں۔ اس ابتلا میں ہم خود پھنسے، تقریباً گزشتہ 40 سال ہمارا سوئے رہنا اس کا سبب بنا۔ اچھا، موضوع احادیث کو پھیلانے کا دوسرا ذریعہ جاہل صوفیہ، اور بعض اوقات معذرت کے ساتھ جاہل صوفی اور ہوتا ہے، لیکن کچھ پڑھا لکھا بھی ہو تو تصوف کا ایسا غلبہ ہو اور حسن ظن کا ایسا غلبہ ہو کہ حدیث کا لفظ آتے ہی سر جھکا کے بیٹھ جائے اور تحقیق اور تفتیش سے کام نہ لے۔ نیک آدمی اپنی نیکی کے ایسے غلبے کی وجہ سے کہ وہ کسی سے بات کرنا، بحث کرنا، جرح کرنا
اس کو اپنے مزاج کے خلاف سمجھتا رہا، ایسے لوگوں نے بھی موضوع احادیث کو رواج دینے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اہل خیر نے سب سے زیادہ حدیثیں پھیلائی، بہت زیادہ رول ان کا رہا ہے۔ لفظ اہل خیر لکھتے ہیں علماء۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی میں، بلکہ تدریب الراوی کے متن میں تقریب النواوی کے اندر امام نووی نے بھی لکھا ہے کہ صوفیاء پر چونکہ حسن ظن کا غلبہ ہوتا ہے، لہذا ان کے ذریعے سے جتنی حدیثیں پھیلی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، جو ان کی کمزوری، سستی، عدم توجہ کی وجہ سے حدیث نہیں تھی، حدیث باندھ لی گئی۔ اچھا، یا ایک اور بھی بات اہم ہے اس موڑ پر کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک جن کا میں نے ابھی نام لیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر سند نہ ہوتی تو ہر بندہ جو منہ میں آتا کہتا پھرتا، یہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ عبداللہ بن محرر رحمت اللہ علیہ، اچھا وہ رحمت اللہ کہنے کے بھی قابل ہیں، یہ بات اپنی جگہ پہ، یہ ہمارے لیے امتحانات ہوتا ہے نا کہ بڑا ہم نے ادب بھی نہیں چھوڑنا اور ان کی کمزوری کے اندر ایک نہایت محتاط انداز اختیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ ان پر حسن ظن کا غلبہ تھا۔ عبداللہ بن محرر صوفی تھے، عبداللہ بن مبارک خود بھی صوفی ہیں، تو پتہ چل گیا کہ صوفیوں میں عبداللہ بن مبارک جیسے محتاط بھی ہیں اور صوفی میں عبداللہ بن محرر جیسے غیر محتاط بھی ہیں۔ یہ عبداللہ بن محرر وہ ہیں جو منکر حدیثوں کے راوی، وہ جو پہلے میں نے بتایا کہ راویوں کے طبقے۔ عبداللہ بن محرر کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں ان کی نیکی، ان کی پاک دامنی، ان کی عفت میں نے سن رکھی تھی۔ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ پہلے جنت میں جانا چاہتے ہو یا عبداللہ بن محرر سے ملنا چاہتے ہو، تو میں کہتا کہ میں نے عبداللہ بن محرر کی زیارت پہلے کرنی ہے، پھر جنت میں جاؤں گا ضرور، لیکن بعد میں جاؤں گا۔ لیکن فلما رأیتہ، جب میں ان سے ملا تو میں نے دیکھا کہ یہ بندہ منکر حدیثیں روایت کرتا ہے، حدیث کے میدان میں کمزور ہے، ہر منہ میں آئی گئی بات کو کوئی سوچے سمجھے بغیر ریکمینڈ کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اس بندے کی ویلیو میرے نزدیک اتنی بھی نہیں رہی جتنی بکری کی مینگنی کی ویلیو ہوتی۔ اجازت ہے میں اچھا جی، یہ دو طبقے ہو گئے جو حدیث، موضوع حدیث کو رواج دینے کا سبب بنے۔ تیسرا طبقہ بھی ہے، علماء نے لکھا ہے وہ جاہل خطیب ہیں۔ دو تابعی تھے، آپس میں ملے، ایک نے کہا کہ تم اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس نے کہا جی بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا نفر من تلک العجائب، ہم انہی عجیب باتوں سے فرار ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ جتنی کسی بات میں چس، لطف زیادہ ہو، شاعروں کے بارے میں علماء نے ایک جملہ تیار کیا، اعظم الشعر اکذبھا، سب سے زیادہ لذیذ شعر وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ تو ان لوگوں نے لوگوں سے بلے بلے کرانے کے لیے جھوٹ بولے اور دین کا سخت نقصان کیا۔ تین طبقے ہو گئے۔ چوتھے طبقے علماء نے لکھے ہیں، چوتھا طبقہ وہ ان لوگوں کا ہے جنہیں کتابیں زیادہ لکھنے کا شوق ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ حدیثیں جمع کر دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ میں نے کتاب لکھی آج تک اتنی حدیثیں نہیں لکھی گئی اس میں۔ تو امام مسلم ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ کسی کو بے عزت کرنے کے لیے اس کا نام نہ لے کر صرف بات کر دینا ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ اس کا نام لے کر میں اس کی عزت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جن لوگوں نے زیادہ
زیادہ کتابوں میں حدیثیں لکھنے کا شوق پورا کرنے کے لیے بھرمار کی ہے حدیثوں کی، سوچے سمجھے بغیر بھرتی کر دی ہے، وہ لوگ اس زمرے میں آتے ہیں کہ اگر میں انہیں امام مسلم لکھتے ہیں کہ فلا نصیب لہ فی العلم، وہ علم سے بے نصیب ہے، کہلانا یہ چاہتا ہے کہ ما جمع فلان من الحدیث، امام مسلم کے الفاظ ہیں، کیا ہی جمع کر دیا ہے جی مواد، کتنی حدیثیں جمع کر دی ہیں، فما صنف فلان من الکتب، اور فلاں آدمی نے کتنی زیادہ کتابیں لکھ دی، ہزاروں کتابوں کا مصنف، سینکڑوں کتابوں کا مصنف، یہ سب باتیں امام مسلم لکھ رہے ہیں، میں معمولی وضاحت کے ساتھ لفظ بول رہا ہوں، یہ زیادہ کتاب آج تک نہیں لکھی گئی، 1400 سال میں نہیں لکھی گئی، اس قسم کی باتیں کرنا، وہ 1400 سال والوں کا دماغ خراب تھا، یہ تمہارا خراب ہے، تم نے کوئی بھرتی کر دی ہوگی سجیو کبھی لے دوا کے، تو امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ ایسا بندہ عالم کہلانے کی بجائے جاہل کہلانے کا زیادہ حقدار ہے، خدا کی قسم یہ الفاظ ہے امام مسلم۔ سنا، اپنی پھرکیاں درست کر لینی چاہیے، ہرگز ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ میں نے آپ کو احتیاط کے ساتھ 4 طبقے دسے ہیں بتائے ہیں۔ روافظ، نمبر 2 جاہل قسم کے یا غالی قسم کے صوفی، اور معاف کرنا ان کے مرید بھی، مولوی صاحب تسی لگے رہو، میرے پیرا کو میں گال سنی گال ختم ہو گئی، مرید تو اپنے پیر صاحب کی خرافات گن پوائنٹ پر لوا لیتے ہیں، میں ان کو خدا کا خوف دلاتا ہوں۔ اور تیسرے وہ لوگ جو جاہل خطیب ہیں، اور چوتھے وہ لوگ جو زیادہ بھرتی کر کے دکھانے کا شوق رکھتے ہیں کہ آج تک میرے اتنا کام کسی نے نہیں کیا۔ چوتھی چیز ہے کہ موضوع احادیث روایت کرنے والوں ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ ہمارے دور کی عام چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کا طریقہ واردات پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ حدیث بیان کریں گے تو وہ حدیث ہوگی ہی نہیں، یہ کہے گا یہ حدیث ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، ابھی پچھلے دنوں نیٹ پہ بڑا مشہور ایک مسئلہ چلا رہا کہ حضرت ویسے کرنے کے لیے کیلا نازل ہوا تھا، چٹا جھوٹ ہے، حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی تو صبح کا سورج نہیں نکلا، یہ قوالوں کا ارشاد ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے۔ وہ فتح نہیں ہو رہی تھی تو مسواک کیا تو فتح ہو گئی، اور کافروں کو لگا کہ یہ پورا ککر چبا رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور یہ کہ حضرت ابن عمر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما میں سے کسی کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارا غلام زیادہ ہے، تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ ان سے رکا لکھوا کے لو میری قبر میں رکھنا۔ اہل سنت کی کتابوں میں اس کا کوئی وجود نہیں، بالکل بے بنیاد بے سند کوئی موضوع بات۔ اچھا، یہ میں نے مثالیں دی ہیں جو یہ لوگ گھڑی ہوئی باتیں پیش کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ وارداتی ہوتا ہے کہ حدیث بعض اوقات صحیح ہوتی ہے لیکن اس کے لفظوں میں ہیرا پھیری کر دیتے ہیں، اگلے لفظ پیچھے پچھلے لفظ آگے، یا کسی ہستی کا نام نکال کے اس کی جگہ پہ دوسری ہستی کا نام رکھ دیا۔ یہ مجموعی طور پر اس کو اصول حدیث کی کتاب میں تقلیب کہا گیا ہے۔ قلب کا معنی ہوتا ہے پلٹ دینا، اگلی بات پیچھے کر دینا، پچھلی بات آگے کر دینا، ایک کی جگہ پہ دوسرا نام ڈال دینا۔ یہ آپ کے ساتھ کثرت سے ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل کچھ خطیب کہہ رہے ہیں، کہتے پھر رہے ہیں کہ لوائے حمد علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ صاف حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ بیجتی لواء الحمد، حضور فرما رہے ہیں میرے ہاتھ میں ہوگا لوائے حمد۔ ایک صاحب میرے سامنے خطاب کرنے لگے، علی نے سورج واپس پلٹایا، وہ ان کی خاطر پلٹنا اور ہے اور ان کا خود پلٹانا اور ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی موٹی ہیرا پھیری ہے، یہ چل جائے گی، نہیں سنا، بات صحیح کرو۔ ایک صاحب بخاری کی حدیث میرے سامنے پڑھ رہے تھے، خطاب کا سٹیج تھا، پہلے انہوں نے تقریر کی، بعد میں نے کی، لیکن وہ میں ان کی ضرور گزارش پیش کرتا لیکن وہ جلدی چلے گئے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ جنگ احد کے بعد
مکہ کے قریش نے دور جا کے وہاں سے آوازیں لگائیں، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی باتوں کا جواب دینے سے منع فرمایا. وہ طویل حدیث ہے. انہوں نے ایک نعرہ لگایا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بتنی ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. مسلمانوں کو تانا دیا. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، کسی ایک کو نہیں، تمام صحابہ کو. حضور میں عجیبو ہوں، ان کو جواب دو. جی حضور کیا عرض کریں، کیا جواب دیں؟ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. اب وہ خطیب صاحب کیا کریں کہ جی حضور نے حضرت علی کو حکم دیا. اب شخصیت بدل دی اور آگے اس کی تشریح کرتا ہے کہ یہیں سے ثابت ہوا من کنت مولا علی مولا. وہ بھائی من کنت مولا علی مولا اپنی جگہ پہ بات برحق ہے، وہ بذات خود اتنی عظیم بات ہے کہ مولا مرتضیٰ کی فضیلت کے لیے اور شان کے لیے وہ کافی تھی. تجھے یہ مرچ میں سالہ لگانے کی کیا مجبوری ہے کہ یہاں سے یہ ثابت ہوا؟ تو یہ اس قسم کی باتیں، حدیث موضوع بیان کرنا یا حدیث صحیح ہے لیکن اس کی تشریح کرتے وقت تقدم تاخر اور اپنا مرچ مسالہ، جس کو تقلیب کا میں نے نام دیا ہے، یہ رنگ اختیار کرنا اور طریقہ واردات اختیار کرنا. ان کا تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی شرح جب کرتے ہیں تو اس وقت اپنی مرضی کے گل کھلاتے ہیں. ابھی حدیث تو میں نے رکے والی حدیث آپ کو سنائی ہے کہ قبر میں رکا رکھ دینا. وہ حدیث ہمارے محلے میں ایک صاحب تشریف لائے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عمر کو ماننا ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ بات کی تھی. اب وہ بات تو ثابت ہی کوئی نہ ہوئی تو تیرا تو عمر پر ایمان ہی گیا. یہ ان کی شرح ہوتی ہے. میں نے ایک مثال دی ہے، ہر ایک بات کی میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں. یہ عجیب سونا یاد رکھو، کسی بھی آیت کی تفسیر یا حدیث کی شرح وہ معتبر ہے جو اگلے بزرگوں نے کی ہو. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں مکتوب نمبر 193 لکھ لو، اس میں فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تشریح نہ تمہاری معتبر ہے نہ میری معتبر ہے. معتبر وہ ہوگی جو اگلے بزرگوں نے بیان کی ہے. جن صراط المستقیم کو اختیار کرو اور صراط الذین انعمت علیہم کے مطابق فیصلے ہوں گے. تو کون ہوتا ہے اور میں کون ہوتا ہوں؟ یہ تو مجدد پاک نے اپنے حوالے سے فرمایا نا. ہمارے لیے تو خود مجدد پاک آپ کا راستہ ہے. صراط مستقیم والوں میں آپ بھی شامل ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. سنا آج کل آپ دیکھتے ہیں اپنے سینے کے زور سے قرآن و سنت کی تشریحات پیش کی جا رہی ہوتی ہیں. نہ قرآن اس کو اس طرف جانا چاہتا ہے، نہ حدیث اس طرف جانا چاہتی ہے، لیکن سینے کے زور کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ توضیحات کی جا رہی ہوتی ہیں اور تحریفات کا دروازے کھولے جا رہے ہوتے ہیں. اگلے بزرگوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، آپ یقین کیجئے. حدیث پڑھانے والے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لینا حدیث پڑھاتے وقت ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ جب حاشیے پہ نظر مارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اوہ شاعر نے تو کچھ اور لکھا ہے. پھر طالبوں کے سامنے معذرت کرنا پڑی، بیٹا یہ میں نے اپنے پاس سے بات کر دی تھی. لیکن انصاف والا استاد ضرور ایسا کہے گا. ایک بات اور درمیان میں عرض کر دوں. آج کل رافضی اور خارجی یہ دو لفظ بڑے استعمال ہو رہے ہیں. حق یہ ہے مجدد پاک کی اس بات کو پیمانہ بناتے ہوئے ذہن میں رکھ کر بات کو سننا. فیصلہ کون کرے گا؟ اگلے کریں گے. جن کو خارجی کہا جا رہا ہے اس دور کی بات کر رہا ہوں. خوارج ہوتے بھی تو تھے نا کچھ، وہ الگ چیز ہے. اس وقت جن کو خارجی کہا جا رہا ہے، ان کے ان نظریات کو، جس وجہ سے ان کو خارجی کہا جا رہا ہے، ان نظریات کو اگلے بزرگوں میں سے کسی نے خارجیت نہیں کہا. سنا اشارہ کافی ہے. اور جن کو رافضی کہا جا رہا ہے، ان کے ان نظریات کو، اس طریقے کی بات کرنے والے یا نظریے رکھنے والے کو اگلے بزرگوں نے رافضی کہا ہے. لہذا یہ تقابلی غلط ثابت ہو گیا. کچھ ادے نہ ہے تو کچھ ادے ودے کو نہیں، ادے والے سب اہل حق ہیں، سوائے ہاں وہ خارجی جو تھے. ان کی نشانیاں میں بتا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ حدیث کے منکر ہوتے تھے، تو آپ کے متھے کیوں یہ الزام لگایا گیا؟
وہ علی متضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے، تو آپ 4000 کے نعرے لگانے والا کیسے قاضی ہو گیا؟ سونا رب کے سامنے جانا ہے، کچھ سوچ لو۔ خارجی ختنین سے بغض رکھتے تھے، تو یہ ختنین کی محبت کو سنیت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ میں نے شارٹ بھی تو کرنا، یہ ہے ان کا طریقہ واردات کہ موضوع حدیثیں پھیلانے والے گر کون سا اختیار کرتے ہیں۔ اب تک میں نے 4 باتیں عرض کر دی، دوبارہ سن لیجیے۔ نمبر 1، سند کی اہمیت کیا ہے اور یہ سند کا ہونا ثابت کہاں سے؟ نمبر 2، راویوں میں مراتب ہوتے ہیں، ان کے مراتب کا وجود کہاں سے ثابت ہے؟ نمبر 3، موضوع احادیث پھیلانے والوں کے طبقات کون کون سے ہیں، یہ کون کون سے ٹولے ہیں جنہوں نے موضوع احادیث پھیلائی؟ اور نمبر 4، موضوع احادیث پھیلانے والوں کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، کہ یہ حدیث موضوع ہے یا صحیح ہے تو اس میں تقلیب ہے، یا پھر شرح کرتے وقت گل کھلا کے رکھ دے۔ آخری اور 5ویں بات ہے کہ ان کا علاج کیا ہے۔ ان کا علاج سونا یہ ہے کہ حدیثوں کے میدان میں کام کیجیے، علماء صحیح اور سقیم میں فرق واضح کریں، اصول حدیث کے موضوع پر طلباء پر محنت کی جائے، اور ان کے اندر یہ احساس اجاگر کیا جائے کہ بیٹا حدیث کے نام سے ہر بول دی جانے والی چیز حدیث نہیں ہوتی، آپ نے صحیح اور سقیم میں فرق کرنا ہے۔ اگلے علماء کا یہ طریقہ ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، فتبینوا کی تحقیق و تفتیش کر لو۔ بس یہ 5ویں بات میں زیادہ مختصر کر رہا ہوں، اس پر میں کچھ مزید بول سکتا ہوں، لیکن مناسب ہے کہ میں اپنے موضوع کو یہاں پر سمیٹ کر آپ کے سامنے یہ 5 کے 5 پوائنٹ پہنچانے کے بعد اس گفتگو کو اختتام پذیر کر دوں۔ اللہ کریم اس جامعہ کو برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔